کیا عورت حیض کے ساتھ یعنی حیض کے ایام میں درس دینے کے لیے یا سننے کی نیت سے مسجد میں بیٹھ سکتی ہے؟ علماء کا اختلاف ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مسجد سے چھوٹا ایک مصلی تھا، چھوٹا سا بنا دیا تھا کسی نے، چونکہ کنکری تھی تو سجدہ کرنے کی جگہ صرف چہرے اور ہاتھ رکھنے کی چھوٹا سا سجادہ بنا دیا تھا، وہ بھی کس چیز کا؟ کھجور کے پتیوں کا۔ تو پیارے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا، اپنے گھر میں سے کہا کہ وہ مصلی خمرہ مسجد سے لے آؤ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں حائضہ ہوں، تو کہا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی کچھ لگے گا نہیں اس میں، جاؤ تم تو مسجد میں کہیں لانے۔ تو اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر مصلحت ہے تو جا کر کے وہ بیٹھ سکتی ہے، تقریریں سن سکتی ہے۔ یورپ کے لوگوں کے لیے فتویٰ دیا گیا ہے کہ وہ اجازت دیں مسجدوں میں، یہ جو انگریز عورتیں آتی ہیں سر کھلے اور سب کچھ، اس میں بہت سی مسلمان ہوئیں سن کر کے تقریر وغیرہ، تو فتویٰ دیا جاتا ہے۔ لیکن احتیاط کریں، اگر دوسری جگہ کوئی بنا لیں یہ درس دینے اور درس سننے کے لیے، لیکن اگر مردوں کا درس سننا کوئی اور انتظام مسجد کے علاوہ نہیں ہے تو بعض علماء نے فتویٰ دیا آ کے بیٹھ سکتی ہیں۔ اور اگر احتیاط کریں، ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ موبائل بھیج دیں اور کچھ ٹیپ کر کے آ کے گھر میں سن لیں۔ آج کل اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہیں، یہ پرانے زمانے میں بھی ایسا کرتے تھے۔ حضرت عمر صحیح بخاری میں باب التناوب بالعلم، نوبت باری سے کہ آج تم جاؤ ہم تمہارا کام کریں گے، جو کچھ سن کے آؤ آ کو بتا دو، اور کل میں جاؤں گا تمہارا کام، تم ہمارے کام کرنا، یہ سب باتیں تھیں۔ اس طرح آپ معمولی سا ایک بھیج دیجئے انشاءاللہ موبائل، اور ٹیپ کر کے، یا جس نے ٹیپ کیا ہے اس سے کہہ دیجئے گروپ میں کہ آپ کے پاس بھیج دیں۔ اللہ اکبر، کتنی آسانیاں ہیں! جس طرح آسانیاں ہیں نیک کاموں کے لیے، برائیاں اس پر بڑھی ہوئی ہیں ان واٹس ایپ وغیرہ میں، لیکن ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اس سے خود بچائیں۔